جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے جتنے بھی اسباق ہم نے پڑھے ہیں نا، وہ سارے کے سارے ہم نے پڑھے ہیں سلاسی مجرد کے۔ سلاسی مجرد، مجرد کا مطلب ہوتا ہے صرف۔ سلاس عربی کے اندر کہتے ہیں تین کو۔ سلاسی مجرد کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایسا مصدر جس کے حروف اصلیہ روٹ لیٹر صرف تین ہوں: فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ۔ جس کے یہ صرف حروف اصلیہ، جو اس کے اپنے حروف ہیں، حروف اصلیہ وہ تین ہوں، اس کو ثلاثی مجرد بولتے ہیں۔ اور آج تک ہم نے جتنی گردانیں پڑھی ہیں، جو کچھ بھی پڑھا ہے، وہ ثلاثی مجرد کا پڑھا ہے۔ ابھی ہم دوسرے کار کے اندر جانے لگے ہیں۔ وہ کون سا ہے جی؟ ثلاثی مجرد سے ثلاثی مزید فی، ثلاثی مزید فی، ثلاثی مزید فی لفظ بتا رہا ہے کہ مزید فی اضافہ ہے۔ ثلاثی مزید فی کہ اس کے اصل حروف اصلیہ تو تین ہے، لیکن مزید فی بتا رہا ہے کہ اس کے حروف اصلیہ کے اوپر ہم کچھ اضافہ کر دیں گے۔ حروف اصلیہ تین ہی رہیں گے: فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ۔ حروف اصلیہ یہ تین ہی رہیں گے، لیکن بعض اوقات یہاں پر کوئی لفظ اضافہ کر دیا جائے گا، بعض کا یہاں پر کر دیا جائے گا، بعض کا یہاں پر اضافہ کر دیا، بعض کا یہاں پر کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ کوئی ایک اضافی لفظ، اضافی حرف جو ہے نا، وہ اس کے اندر ایڈ کر دیا جائے گا، نمبر ایک۔ نمبر دو، بعض اوقات ایک لفظ حرف ایڈ کیا جاتا ہے، بعض اوقات دو حروف ایڈ کیے جاتے ہیں، بعض اوقات تین حروف ایڈ کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ ایک حرف بھی ایڈ کیا جاتا ہے، دو بھی کیے جاتے ہیں اور تین بھی کیے جاتے ہیں۔ تو اب اس کے حوالے سے نا کچھ فارمولے بنتے ہیں، کچھ ابواب بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہم نے پڑھے تھے۔ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب پڑھے تھے: دارابا یدربو، ناصرہ ینصرو، سامیہ یسمعو، فاتحہ یفتحو، کاروما یکرومو، حاسبہ یحسبو۔ یہ 6 ابواب ہم نے جو ہے نا وہ ثلاثی مجرد سے پڑھے تھے، اور ان کی گردانیں بھی آپ لوگوں نے، مجھے امید ہے کہ یاد کر لی ہوں گی۔ ٹھیک ہے؟ ان 6 ابواب کی گردانیں بھی آپ نے دیکھ لی ہوں گی۔ اچھا، اب ثلاثی مجرد کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں، ثلاثی مزید فی کی طرف آ جاتے ہیں۔ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں، ثلاثی مزید فی کے 12 ابواب ہیں۔ دوبارہ بتا دوں، ثلاثی مزید فی بنتا کیسے ہے؟ لفظ سے ظاہر ہے کہ ہے تو اس کے حروف اصلیہ تین ہی، سلاس تین کو کہتے ہیں۔ اس کے حروف اصلیہ تین ہے، لیکن ان تین حروف اصلیہ کے اوپر ہم کچھ حروف کا اضافہ کر دیں گے، کچھ حروف اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے، اضافہ کر دیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب سوال آپ لوگوں کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ اس کا حرف اصلی ہے یا حرف زائدہ ہے؟ ٹھیک ہے؟ تو اس کا پتہ ہمیں اس انداز میں چلے گا کہ جو لفظ ثلاثی مزید فی کے اندر استعمال ہو رہا ہے نا، وہ ثلاثی مجرد کے اندر بھی استعمال ہوگا۔ مثال کے طور پر کاروما، کاروما یہ ایک لفظ ہے، ثلاثی مجرد کا ہے۔ اچھا، اسی کاروما سے جو ہے نا وہ اکراما بن جاتا ہے، تو ہمیں نظر آئے گا کہ کاف، را اور میم یہ تینوں جو ہے نا، یہ ثلاثی مجرد میں بھی تھے، لہذا یہ الف جو ہے نا، یہ اس کے اندر اضافہ آیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے؟ الف اضافہ ہے۔ اسی طرح استکرم، استکرم، یہاں پر حمزہ، سین اور تا، یہ تین حروف اضافہ ہوئے ہیں۔ کاف، را، میم وہی کاروما والی آئی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ تین اضافی ہیں، زائدہ ہے، حروف زائدہ ہے۔ کاف، را، میم حروف اصلیہ ہے۔ تو یہ ود پیسج آف ٹائم آپ جتنی پریکٹس کریں گے، جتنا آپ اس کے ساتھ آشنا ہوں گے، تو آہستہ آہستہ آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ جی اس کے حروف اصلیہ کون سے تھے، اور جو ہے نا وہ حروف اصلیہ کے علاوہ باقی حروف زائدہ اس کے اندر کون کون سے ایڈ ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ انشاءاللہ پتہ چلتا جائے گا۔ اچھا، ابھی ہم جاتے ہیں کہ ثلاثی مزید فی کے ابواب کون کون سے ہیں۔ میں نے بولا کہ اس کے ابواب جو ہے نا وہ 12 ہیں۔ ثلاثی مزید فی کے کچھ ابواب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر ایک حرف کا اضافہ ہوتا ہے، کچھ ایسے ہیں جن کے اندر دو حروف کا اضافی ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کے اندر تین حروف اضافی ہوتے ہیں۔
اچھا، جن کے اندر ایک حرف کا اضافہ ہوگا وہ ابواب کون کون سے ہیں؟ افعال، تفعیل، مفاعلۃ، افعال، تفعیل، مفاعلۃ. یاد رکھیے گا کہ یہ اس کے اندر حروف اصلیہ تین ہی ہیں، فا ہے، آئین ہے اور لام ہے. فا آئین لام، فا آئین لام. فا آئین لام کے علاوہ باقی جو حروف آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اضافی آپ کو نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب جن کے اندر ایک حروف کا اضافہ کرنا ہے وہ کون سے؟ افعال، تفعیل، مفاعلہ. یہ تین ابواب ایسے ہیں کہ جن کے اندر ہم ایک حرف جو ہے نا وہ اضافی کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے، لیکن ان کے اندر صرف ایک حرف اضافی ہوتا ہے. یہ ابواب کے نام آپ نے یاد رکھنے ہیں، افعال، تفعیل، مفاعلہ. اچھا، ثلاثی مزید فی کے اندر آئے تو جس طرح ان کے حروف تبدیل ہوتے ہیں نا، اسی طرح ان کے معانی بھی تبدیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر پہلے کوئی کرنے کا معنی دے رہا ہے تو اب ہونے کا معنی دے گا. پہلے داخل ہونے کی بات ہو رہی ہے تو اب داخل کرنے کی بات ہوگی. پہلے جو ہے نا وہ مطلق پانی پینے کی بات ہو رہی ہے تو اب پانی طلب کرنے کی بات ہوگی. تو یعنی کہ ہر باب کی نا کوئی نہ کوئی خاصیت ہے کہ اس باب سے جو لفظ بنے گا اس کے معنی کون کون سے ہوں گے، اس باب سے جو لفظ مانے گا اس کے معنی کون کون سے ہوں گے. اس باب کے اندر جو لفظ آئے گا مفعلہ، یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں تھوڑا سا کہ مفعلہ جو ہے نا وہ اس میں باہم کوئی کام ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. ٹھیک ہے. مقابلہ، مقابلاتن، مقابلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ آمن سامنے آنا. قابلہ جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے مقابلے کے اندر آنا، اس سے مقابلہ بنا ہوا ہے مفعلہ سے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اس میں باہم کسی کام کا کرنا یا ہونا جو ہے نا وہ پایا جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ بن جاتے ہیں ثلاثی مزید فی کے اندر ہم آ جاتے ہیں، ثلاثی مزید فی ثلاثی مجرد سے ہی بنتا ہے، یاد رکھیے گا. ثلاثی مزید فی ثلاثی مجرد سے ہی بنے گا، یہ کوئی الگ سے نئے نازل نہیں ہوگا. یہ ثلاثی مجرد کے افعال اٹھا کے تو آگے پیچھے کوئی ایک دو حرف اضافہ کر کے شروع درمیان یا آخر کے اندر حرف کا اضافہ کر کے تو یہ ابواب بن جاتے ہیں. اور ان کے بدلنے سے ان کے معنی بھی تبدیل ہوتے ہیں. اسپیسیفک معنی لینے کے لیے یہ کام ہم کرتے ہیں. تو المختصر کہ جن کے اندر ایک حروف کا اضافہ ہوتا ہے وہ افعال ہے، تفعیل ہے، مفاعلہ ہے. جن کے اندر دو حروف کے اضافہ ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہیں جی؟ افتعال، انفعال، افعلال، تفاعل. افتعال، انفعال، افعلال، تفاعل. ایک اور باب ہمارا رہ گیا ہے، اس کے اندر مجھے ابھی میرے ذہن کے اندر نہیں آ رہا، چلے ہم بعد میں دیکھتے ہیں. اچھا، جن کے اندر جو ہے نا وہ تین حروف کا اضافہ ہوتا ہے. تین حروف جن کے اندر اضافہ ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس صرف اور صرف تین ہے. ٹھیک ہے. صرف اور صرف تین ہے. کون کون سے ہیں جی؟ ساری چار. افعیال، استفعال، افعال، اور چوتھا ہمارا بنتا ہے جی افعیلال. یہاں پر افتعال، انفعال، افعلال، تفاعل اور ایک ہوتا ہے تفاعل. جی، یہ چار ہیں، یہ تین، چار اور تین سات، اور یہ پانچ، ٹوٹل بن کے 12. یہ 12 ہمارے جو ہے نا وہ اوزان ہیں، 12 وزن ہیں، 12 ہمارے ابواب ہیں کہ جو ثلاثی مجرد سے ثلاثی مضیف فی بنانے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. افعال، تفعیل،
مفعلا، ان تینوں کے اندر ایک حرف کا اضافہ کیا جاتا ہے. افتعال، انفعال، افعلال، تفاعل، تفعل، اس کے اندر دو حروف کا اضافہ کیا جاتا ہے. افعیال، استفعال، افعوال، افعیلال، ان کے اندر جو ہے نا وہ تین حروف کا اضافہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ابواب ابھی آپ کو بتانے تھے، ان کی تھوڑی بہت پہچان کروانی تھی. ابھی ان کا بنانے کا طریقہ آپ کو بتانا ہے، پھر ان سے جو ہماری گردانیں چلیں گی وہ آپ کو بتانا ہے، پھر جو ہے نا وہ ان کے معنی کے اندر کیا تبدیلی ہونی ہے وہ آپ کو بتانا ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ابھی ہماری پیچھے پڑی ہوئی ہیں، لیکن ابھی آپ کو بتانا یہ مقصود ہے کہ ہمارے ثلاثی مزید فی کے ابواب ہیں کون سے. افعال، تفعیل، مفعلہ، افتعال، انفعال، افعلال، تفاعل، تفاعل، افعیال، استفعال، افعوال، افعیلال. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے جو ہے نا وہ ٹوٹل 12 باب بن جاتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان کو اچھی طرح سے دیکھ لیں گے، کیونکہ ابھی بڑا کام پڑا ہوا ہے پیچھے. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ان کی تیاری بھی کرتے چلے جائیں. گروپ ڈسکشن لازمی کریں، گروپ ڈسکشن کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ہوم ورک جو جو آپ کو ملے تو وہ بھی آپ لازمی کریں. جی، ابھی تک جو میں نے پڑھایا ہے آپ کو، اس میں سے کسی کا کوئی سوال ہو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے. ہاں جی، جو میں نے ابواب پڑھائے، جو ابواب بتائے، اس کے حوالے سے کسی کے ذہن کے اندر کوئی بات رہتی ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے. ہاں جی. جی اوکے سر اوکے. اوکے ہے، چلیں جی 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 اوکے. ٹھیک ہو گیا. نظام الدین شاہ جی، جی آپ نے کوئی بات نہیں پوچھنی؟ نہیں سر، الحمد للہ سر سمجھ میں. جی ٹھیک ہے. ابھی ہم جانے لگے نحو کی طرف. نحو کے اندر ہم نے جو ہے نا وہ پڑھا تھا کہ مفاعل خمسہ کی بات، کہ مفعول جو ہے نا وہ 5 ہوتے ہیں. ان کے اندر ہم نے ایک پڑھا تھا مفعول بہی، مفعول مطلق، مفعول فی، مفعول لاہو، مفعول معاہو. یہ 5 جو ہے نا وہ ہم نے پڑھے تھے. ٹھیک ہے، آج ہم نے پڑھنا ہے مفعول بہی کا، تو ہم نے پڑھ لیا، ایک مفعول بہی کا پڑھا. پھر اس کے ساتھ 3 اور جو ہے نا وہ ابحاث ہم نے پڑھی، کہ وہ کون کون سی صورتیں ایسی ہیں کہ جہاں پر مفعول بہی تو ذکر ہوتا ہے لیکن اس کا فعل سمیت اپنے فاعل کے جو ہے نا وہ کہیں بھاگ گیا ہوتا ہے، روپوش ہو جاتا ہے، طلسمی ٹوپی پہن لیتا ہے، غائب ہو جاتا ہے. ان میں سے کون کون سا تھا؟ ایک منادا تھا، ایک اگراء و تحذیر تھا، اور ایک اشتغال تھا. یہ 3 جگہ ایسی تھی جہاں پر مفعول تو ذکر ہوتا ہے لیکن ساتھ اس کا فعل غائب ہوتا ہے. تو یہ مفعول بہی کی ابحاث ہم نے پڑھ لی. آج ہم نے پڑھنا ہے مفعول مطلق کے بارے میں. مفعول مطلق، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہے مفعول، اور مفعول ہونے کی بنیاد کے اوپر اس کو نسب دی جائے گی. دوسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ مفعول مطلق ہوتا کیا ہے؟ مصدر ہوتا ہے. جو بھی فعل ذکر ہوگا اس فعل کا مصدر بطور مفعول مطلق کے استعمال ہوگا. مثال کے طور پر کلم اللہ موسیٰ تکلیما. کلمہ فعل. اچھا، کلمہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر شد ہے. چلے تھوڑا سا میں آپ کو ابھی آج کے سبق کے حوالے سے بیان کر دوں. یہ کلمہ لام کے اوپر شد ہے، کاف، لام، میم. کاف جو ہے نا یہ فا کلمہ ہے، لام جو ہے نا یہ عین کلمہ ہے، اور میم جو ہے نا یہ لام کلمہ ہے. اب اس عین کے اوپر آپ شد دیکھ رہے ہیں. جو شد ہوتی ہے نا، شد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شد از اکول ٹو ڈبل لام. لام کے اوپر شد ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر 2 لام موجود ہیں. تو اب یہاں پر اصل میں تھا کاف لام میم، ٹھیک ہے،
تو اب اس کے اندر جو ہے نا وہ ہم نے ایک اور لام کا اضافہ کر کے تو کلمہ بنا دیا. تو اب کلمہ یہ باب تفعیل ہے. ابھی آپ نے پڑھا کہ افعال تفعیل، تفعیل باب کے اندر جو ہے نا وہ ایک حرف کا اضافہ کیا جاتا ہے. تو یہاں پر جو عین کلمہ تھا نا، عین کلمہ کا ہی اضافہ کر کے ایک اور لفظ اضافی کر دیا. ایک عین کلمہ اصلی ہوگا، دوسرا عین کلمہ جو ہے نا یہ اضافی ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ تفعیل ہے جی. انشاءاللہ ہم صرف کی ابحاث کے اندر آگے پڑھیں گے کہ جی فلاں باب کیسے بنتا ہے، فلاں باب کیسے بنتا ہے، فلاں باب کیسے بنتا ہے. ابھی بتانا مقصود یہ ہے کہ کلمہ فعل ہے، لفظ اللہ اس میں جلالت فاعل ہے، موسیٰ مفعول ہے، مفعول بھی جس کے اوپر کام واقع ہو رہا ہے، تکلیمن مفعول مطلق ہے. یہ مفعول مطلق ہے. اب یہ مصدر ہے اس فعل کا جو فعل اس جملے کے اندر ذکر ہے. تو پتہ یہ چلا جو مفعول مطلق ہوتا ہے یہ مصدر ہوتا ہے اس فعل کا جو فعل کلام کے اندر مذکور ہو. جو بھی فعل ہوگا اس کا مصدر اگر آپ کو ذکر نظر آئے، دوبارہ اسی جملے کے اندر مصدر آپ کو نظر آئے، تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ جو مصدر آیا ہوا ہے یہ مصدر بطور مفعول مطلق کے استعمال ہو رہا ہے. اور اس مصدر کو ہمیشہ ہم زبر دیں گے، ہمیشہ اس کو زبر دی جائے گی. ٹھیک ہو گیا. پہلی بات تو یہ کہ آپ کو پہچان ہو جانی چاہیے کہ مفعول مطلق ہوتا کیا ہے. اب اگلی بات اس سے آ جاتی ہے کہ یہ مفعول مطلق آخر ذکر کرنے کی ضرورت کیا پڑ گئی ہے. وہ کلم اللہ موسیٰ بات مکمل ہو گئی. اب تکلیماً ساتھ جو ہے نا وہ ذکر کرنے کی ضرورت کیا بن گئی ہے. تو یہ جو مفعول مطلق آتا ہے نا، اس مفعول مطلق کو لانے کی تین وجوہات ہوتی ہیں. نمبر ایک تاکید، نمبر دو بیان نو، نمبر تین بیان عدد. بیان نو، بیان عدد. تاکید، کسی بھی کلام کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے مفعول مطلق کو ذکر کیا جاتا ہے. کلم اللہ موسیٰ، یہاں تک بات مکمل ہو گئی ہے. اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، بات مکمل ہوگی. تکلیماً کیوں لگایا ہے؟ اس فعل کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے کہ اللہ نے خوب کلام کیا، اللہ نے خوب کلام کیا. ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. سلموا تسلیما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام بھیجو، صرف سلام نہ بھیجو، تسلیمن خوب سلام بھیجو. تو اب یہ تسلیمن سلمو کے ساتھ جملہ مکمل ہو گیا تھا، لیکن تسلیمن سلمو کا جو ہے نا وہ مصدر ہے. سلمو تسلیمن کا مطلب کیا ہے کہ خوب سلام بھیجو. تو اب کیا ہے کہ یہ تسلیمن یہ مفعول مطلق ہے اور سلمو کا مصدر آیا ہوا ہے. کیوں آیا ہے؟ تاکید پیدا کرنے کے لیے، کلام کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے یہ آیا کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ایک تو یہ ہے کہ کلام کے اندر تاکید پیدا کرنے کے مفعول مطلق ذکر کیا جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ بیان نو کے لیے. اب نو کیا ہے؟ اللہ اکبر. یہاں پر نہیں کوئی بتائے گا. ایک ہوتا ہے نو، ایک ہوتا ہے جنس. تھوڑا سا نا توجہ میں آپ کی چاہوں گا. میں ابھی آپ کو نا علم منطق کی طرف لے کے جانے لگا ہوں. ایک ہوتی ہے نو اور ایک ہوتی ہے لفظ جنس. ایک لفظ جنس ہے اور ایک لفظ نو ہے. کلاس ہے، یہ جس طرح بھی کلاس بیٹھی ہوئی ہے، اس کلاس کے اندر آپ کو میلز بھی نظر آ رہے ہیں اور فیمیلز بھی نظر آ رہی ہیں. بات ذرا غور سے سنیے گا. میل بھی ہیں، فیمیلز بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں. اب میں اس کلاس کو کوئی ایک ایسا لفظ بولوں کہ جو ان سب کے اوپر صادق آ جائے، لڑکوں کے اوپر اور لڑکیوں کے اوپر بھی صادق آ جائے. ٹھیک ہے.
ایسا لفظ بولوں جو ان کے اوپر صادق آ جائے مختلف لوگوں کے اوپر، مختلف جو ہے نا وہ پوائنٹس کے اوپر یا مختلف چیزوں کے اوپر جن کی حقیقتیں آپس کے اندر مختلف ہیں، مرد بھی ہیں عورت بھی ہیں، مرد کی حقیقت اور ہے عورت کی حقیقت اور ہے، تو اب مرد اور عورت دونوں کے اوپر کوئی ایک ایسا لفظ میں ایسا بولوں کہ جو سب کے اوپر جو ہے نا وہ پراپر فٹ آ جائے، تو اس لفظ کو جنس بولا جائے گا. ٹھیک ہے، اس لفظ کو جنس بولا جائے گا. مثال کے طور پر میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ یہاں پر لڑکے بھی ہیں اور لڑکیاں بھی ہیں، میں کیا ایسا لفظ بولوں کہ جو ان سب کے اوپر جو ہے نا وہ فٹ آ جائے؟ جی کوئی بتا سکتا ہے؟ اسٹوڈینٹس. جی اسٹوڈینٹس. ماشاء اللہ، اسٹوڈینٹس. ٹھیک ہے، افراد. افراد. ٹھیک ہے، افراد بھی بول سکتے ہیں جی. اور جی کوئی اور؟ حاضرین. ہاں جی. نالائق. نہیں 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 نہیں، یہ نہیں ٹھیک ہے. حاضرین. آدمی نہیں ساری آدمی نہیں، آدمی کے اندر پھر عورت نہیں آ سکتی. ہاں نہیں انسان کہہ حاضرین. سکتے ہیں، انسان کہہ سکتے ہیں آپ کہ مرد بھی انسان ہے عورت بھی انسان ہے. تو اب کیا ہے کہ ایک گروپ ہے کہ جن کی جو ریالٹی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، جن کی حقیقت مختلف ہے. تو مختلف الحقائق ایک گروپ کے اوپر کوئی ایک لفظ فٹ کرنے کے لیے جو لفظ بولا جائے گا، چاہے اسٹوڈنٹس بولیں، افراد بولیں یا انسان بولیں، یہ سارے کے سارے اجناس ہوں گے، جنس ہوں گے. نو کس کو بولتے ہیں کہ اگر اس کلاس کے اندر صرف مرد ہیں یا صرف عورتیں ہیں، صرف مرد ہیں یا صرف عورتیں ہیں، ٹھیک ہو گیا. تو اب ان کے لیے آپ نے کوئی جملہ ایسا بولنا ہے کہ ایسے لوگ جو کہ متفق بالحقائق ہوں، جن کی حقیقتیں آپس کے اندر ایک جیسی ہوں، ان کے لیے اگر آپ کوئی بات بولیں گے تو اس کو نو کہا جائے گا. یہ پلیز برہان بیٹا اپنا مائک میوٹ کر لیجئے. جی تو میں بات یہ کر رہا ہوں کہ اگر جو ہے نا وہ جن کے اوپر ہم کوئی لفظ فٹ کرنے لگے ہیں نا، ان کی حقیقت آپس کے اندر ڈیفرنٹ ہے، تو اس کے جواب میں جو لفظ فٹ آئے گا اس کو جنس بولا جائے گا. اور اگر ایسے لوگ بیٹھے ہیں کہ جن کی حقیقت سب کی ایک جیسی ہے، ان کے جواب میں جو لفظ بولا جائے گا اس کو نو بولا جائے گا. مثال کے طور پر آدمی انسان ہے، انسان کے اندر مرد بھی ہوتے ہیں عورت بھی ہوتی ہے. اب اگر آدمی کہا جائے گا تو اس سے مراد صرف یہ مرد مراد ہوں گے، اور اگر کلاس کے اندر صرف مرد ہو یا صرف مرد ہو یا آدمی ایک لفظ بولا جائے تو یہ نو ہوگا، اور اگر انسان بولا جائے تو انسان یہ جنس ہو جائے گا. جتنی سمجھ آ گئی کافی ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. تیسرے سال انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ یہ چیزیں ہم پڑھیں گے. ابھی آپ کو بتانا یہ ہے کہ بیان نو کیا ہوتا ہے. بیان نو یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ امجد کے بارے میں بات کرنا، اسلم کے بارے میں بات کرنا، جو ہے نا وہ یا عورت کے لے لیں شانزہ کے بارے میں بات کرنا، جو ہے نا وہ کوئی اور بھی نام لے سکتے ہیں جی، عروج کے بارے میں بات کرنا. تو اگر کسی اسپیسیفک پرسن کے بارے میں بات کریں نا تو پھر وہ نو کی بات نہیں ہوگی. ابھی جو ہے نا وہ ہم پوری اسپیشی کی بات کر رہے ہیں، پوری نو کی بات کرنے لگے ہیں. اگر ہم کہیں نا کہ سارے مرد ہی ایسے ہوتے ہیں، سارے مرد ہی بے وفا ہیں، ٹھیک ہے، یہ اکثر عورتیں یہ جملہ بولتی ہیں سارے مرد ہی بے وفا ہوندے نے. تو اب یہ جو بات کی جا رہی ہے نا یہ کسی ایک مرد کی نہیں بات کی رہی، بلکہ مرد کی جو نو ہے نا اس کی بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، یا مثال کے طور پر ایک حدیث پاک ہے، چلیں ابھی میں وہ بھی ذکر کر دیتا ہوں. اگر مرد بے وفا ہیں تو دوسری طرف ایک اور بھی ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا خن ناقصات العقل. کہ عورت جو ہوتی ہے نا، عورت جو ہے نا وہ ناقص العقل ہوتی ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا. اب یہ جس عورت کی بات ہو رہی ہے یہ کسی ایک بشرا کی یا عالیہ کی یا علیزہ کی بات نہیں ہو رہی، یہ پوری کی پوری ایک نو کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، کہ عورت جو ہے نا وہ ناقص العقل ہوتی ہے.
تو اب مرد کی جب ہم بات کریں گے کہ سارے مرد ہی ایسے ہوتے ہیں، مطلب ہے کہ ہم مرد کسی ایک مرد کی بات نہیں کر رہے بلکہ مرد کی نوع کی بات کر رہے ہیں۔ عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، مطلب ہم عورت کی نوع کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہوتا ہے ایک بندے کے بارے میں بات کرنا یا اس پوری کی پوری نوع کے بارے میں بات کرنا، ٹھیک ہو گیا؟ تو مفعول مطلق بیان کرنے کا جو دوسرا سبب ہوتا ہے یا دوسرا مقصد ہوتا ہے وہ بیان نوع ہوتا ہے۔ بیان نوع ہوتا ہے کہ کسی ایک بندے کے بارے میں بات نہیں کرنی بلکہ پوری نوع کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے، تو اس کے لیے ہمیں جو ہے نا وہ مفعول مطلق بھی استعمال کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر جالا سر راجولو جل ستل مر آتی، کہ مرد جو ہے نا وہ عورت کے بیٹھنے کی طرح بیٹھا۔ تو اب یہاں پر ایک مرد کی بات نہیں ہوگی، جل ستا آیا ہے۔ جل ستا کس لیے آ رہا ہے؟ نو کو بیان کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو یہاں پر ایک مرد کی بات نہیں ہوگی بلکہ یہاں پر یہ ہوگا کہ مرد جو ہوتا ہے نا وہ عورت کی طرح بیٹھتا ہے، ایک مرد نہیں بلکہ مرد کی نو عورت کی نو کی طرح بیٹھتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پر جو الراجلو ہے یہ ایک بندے کی بات نہیں ہو رہی بلکہ پوری نو کی بات ہو رہی ہے، اور یہ چیز کون بتا رہی ہے؟ جل ساتا، یہ جالاسا کا مصدر ہے۔ جل ساتا جالاسا کا مصدر ہے، آخر کو زبر دی، مفعول مطلق کو زبر دی جاتی ہے، اور چونکہ مصدر ہوتا ہے جالاسا کا مصدر ذکر آ گیا۔ یہ یہاں پر آیا کیوں ہے؟ یہاں پر آیا ہے نو کو بیان کرنے کے لیے، ٹھیک ہو گیا؟ اب تیسرے نمبر کے اوپر ہوتا ہے بیان عدد، کہ کوئی کام ہے اس کام کی تعداد کو بیان کرنے کے لیے نا تو بھی مفعول مطلق ذکر کیا جائے۔ مثال کے طور پر آکالا علی الخبزہ اکلتینی، اکلتین یہاں پر جو ہے، چلے میں آسان کر دیتا ہوں آپ کے لیے، ذرا مشکل ہو گیا ہے۔ اکلتن، اکلتن، اکلا علی الخبزہ اکلتن، علی نے روٹی کھائی، کنی باری کھا سو؟ اکلتن، ایک مرتبہ۔ اکلتن واحد کا سیگا ہے، واحد جہاں پر استعمال ہوا ہے، اگر ہو اکلتینی تو وہ دو مراد ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور اگر اس سے زیادہ اوپر جانا ہو تو اس کے لیے ایک لاکھ سیگا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب تعداد کو بیان کرنے کے لیے ہم نے جو ہے نا وہ مفعول مطلق کو ذکر کیا ہے کہ اکل علی خبزہ، علی نے روٹی کھائی، کتنی مرتبہ کھائی؟ اکلتن، ایک مرتبہ، علی نے ایک مرتبہ جو ہے نا وہ روٹی کھائی۔ تو پتہ یہ چلا یہ جو مفعول مطلق ہوتا ہے یہ یا تو تاکید کے لیے آتا ہے، یا نو کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، یا عدد کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ اور مفعول مطلق ہوتا کیا ہے؟ یہ ایک مصدر ہوتا ہے، اور اسی فعل کی متعلق جو ہے نا وہ بات کرنے کے لیے آتا ہے، یا تو اس کی نو کو بیان کرے گا، یا اس کی تعداد کو بیان کرے گا، یا اس کے اندر تاکید کا معنی پیدا کرے گا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے آخر میں ہمیشہ زبر دی جاتی ہے۔ لو جی، جتنا پڑھایا آپ کو سمجھ آ گئی اس کی؟ سر جی جی، سر بیان عدد کے بارے میں اگر آپ بتا دیں گے تو کال آ گئی تھی، میں نکل گیا تھا بیان تھوڑا عدد، سا۔ بیان عدد جی میں سر۔ دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ جس طرح میں نے بولا کہ مفعول مطلق کا ایک مقصد تاکید ہوتا ہے، ایک مقصد بیان نو ہوتا ہے، اسی طرح ایک مقصد بیان عدد بھی ہے کہ تعداد کو بیان کرنے کے لیے جو کام ہوا ہے وہ کتنی دفعہ ہوا ہے۔ میں نے ایک مثال دی، آکلا علی الخبزہ اکلتن، علی نے جو ہے نا وہ ایک روٹی کھائی، علی نے جو ہے ساری علی نے روٹی کھائی، کتنی دفعہ کھائی؟ ایک دفعہ کھائی، تو اس کے لیے اکلتن کا لفظ ہم نے ذکر کیا۔ اکلتن اسی اکلا کا مصدر ہے، اور اس مصدر کو ہم نے جو ہے نا وہ آخر کے اندر ذکر کیا، آخر میں زبر بھی دی کیونکہ مفعول مطلق بن رہا ہے۔ آیا کیوں ہے؟ عدد کو تعداد کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے کہ یہ جو کام ہوا ہے ہاؤ مینی ٹائمز، کتنی دفعہ ہوا ہے، اس چیز کے جواب کے اندر مفعول مطلق یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ جی اس کے علاوہ کوئی اور؟ جی کوئی اور سوال؟ جی برہان صاحب ہیں جی، حافظ امجد علی صاحب ہیں جی، فاروق سیفی صاحب ہیں، اعجاز صاحب ہیں، اور سید نظام الدین شاہ جی ہیں۔ جی کوئی اور سوال نہیں ہے؟ جی جی شاہ نہیں جی، حضور۔
چلیں جی، آج کا سبق آپ کا کافی ہو گیا. تو یہ اسواق جو کچھ میں نے پوائنٹس پڑھائے، یہ پلیز آپ نے جو آپ کا جو ہے نا وہ گروپ ممبر ہے، جو آپ کے گروپ بنائے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ لازمی آپ ڈسکس کریں. ڈسکس کرنے کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ کو یہ یاد ہو جائیں گے، وگرنہ یہ بھول جائیں گے. یہ آج ابھی کو تازہ تازہ یاد رہیں گے، ان کو آپ دہرائیں گے نہیں تو آپ کو بھول جائیں گے. بہت شکریہ جی آپ سب لوگوں کا. اللہ حافظ جی. سر وہ جی جی. وہ اپنے عقیدے کی کلاس کے لیے کچھ گروپ کا ذکر کیا تھا انوائٹ لنک ہاں، کے لیے؟ شکریہ شاہ جی، میرے ذہن سے جو ہے نا وہ اسکپ ہو گیا تھا. عقیدے کی کلاس کے حوالے سے کل جو ہے نا وہ کلاس ہوگی 8 سے 9 بجے. آپ کا جو ٹائم جو ہے نا وہ بنتا ہے 8:30 سے 9:30. ٹھیک ہے. تو اس کلاس کے اندر جو ہے نا وہ انشاءاللہ کل بدھ آ رہا ہے، کل وہ کلاس ہوگی. ٹھیک ہے. اور لنک بھی آپ کو شیئر کر دیا جائے گا گروپ کے اندر، کون سا لنک ہے کون سا نہیں ہے. اور اس کلاس کے اندر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آپ جو ہے نا شامل کروائیں، خود بھی شامل ہوں، باقی لوگوں کو بھی شامل کروائیں. آپ میں سے کئی لوگوں نے میرے ساتھ وعدے بھی کیے تھے کہ ہم اتنے اتنے دوستوں کو جو ہے نا وہ شامل کروا دیں گے. بھائی دیکھیں، عقیدہ جو ہے نا یہ ایک مٹیریل ہے، یہ بنیاد ہے. اگر آج کل جو ہے نا وہ کسی کو زیر کرنا ہے نا تو اس کے عقائد کو چینج کیا جاتا ہے. عقائد مین ویوز، اس بندے کے نظریات کو تبدیل کیا جاتا ہے، عقیدے کو تبدیل کیا جاتا ہے. نظریہ چینج پہلے کیا جاتا ہے، نظریے سے پھر عقیدہ تبدیل کر دیا جاتا ہے. تو عقائد ہمارے جو ہے نا وہ ان کے اوپر ہمیں جو ہے نا وہ مکمل عبور حاصل ہونا چاہیے. اگر کوئی نان مسلم ہمارے کسی بھی عقیدے کے حوالے سے کوئی ہمارے اوپر اعتراض کرتا ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا عقیدہ جو ہے نا وہ قرآن و سنت سے ہم نے اس کو ڈیرائیو کیا ہوا ہے تو کیسے کیا ہوا ہے، اس کا استنباط جو ہے نا وہ کن کن چیزوں سے ہوا ہے، ہمارا عقیدہ ہے کیا. سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے ہمارا عقیدہ ہے کیا. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ انشاءاللہ العزیز اس کلاس کے اندر کریں گے، اور یہ بڑا ضروری ہے. کافی سارے پرابلم جو ہے نا وہ پیش آئی ہیں، جس کی بنیاد کے اوپر میں نے جو ہے نا وہ شروع تو میں نے اگلے سمیسٹر کے اندر کرنا تھا، لیکن اسی سمیسٹر کے اندر ہی میں کر رہا ہوں. تو ضرور اس کے اندر سب نے شامل ہونا ہے. اپنی بہنیں، بھائی، اپنے بیٹے، اپنے والدین، ان کو بھی اپنے ساتھ بٹھائیں، ساتھ شامل کریں. کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ بچوں سے لے کر بوڑھے تک، عورت سے لے کر بچی سے لے کر بڑی عورت، بوڑھی عورت تک، سب کے لیے یہ چیز جو ہے نا وہ یہ بڑی لازم ہے. ٹھیک ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کے اوپر بھی جو ہے نا وہ کان دھریں گے. ٹھیک ہے جی. کوئی بات؟ سر اس کے لیے کچھ اور گروپ ہے لوگوں کو ایڈ کرنے کے لیے یا نہیں، بس لنک فارورڈ کریں گے؟ نہیں، وہ گروپ وہی ہے، سیرت پلس عقائد. وہ سیرت کا جو ہمارا گروپ تھا نا، تو اسی کو ہی جو کے ساتھ ہی نا ہم نے عقائد کو شامل کر دیا. الگ سے گروپ ہم نے نہیں بنایا کہ گروپ بہت زیادہ آپ کے ہو جائیں کہ ڈسٹرب ہوں گے. تو اسی گروپ کے اندر، سیرت والے گروپ کے اندر ہی عقیدے والے جو ہے نا وہ شامل ہیں. اور اس کا جو ہے نا وہ میں نے لنک بھی شیئر کیا ہوا ہے، گروپ کے اندر ہی شیئر کیا ہوا ہے. اور اس لنک کے اوپر کلک کر کے نا بندہ جو ہے نا گروپ کے ساتھ آلریڈی جوائن ہو جائے گا. جس نے جوائن ہونا ہوا وہ اس کے ساتھ جوائن ہو جائے گا. میں دوبارہ آپ جو ہے نا وہ لنک شیئر کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. کہ اگر کسی نے سیرت کی کلاس یا عقیدے کی کلاس کے اندر شامل ہونا ہے تو وہ اس کے اوپر کلک کر کے ایک گروپ کے اندر شامل ہو جائے. کیونکہ اس کے متعلق جتنی بھی ڈیٹیلز وغیرہ ہوں گی، جو کچھ بھی ہوگا، کوئی اسٹاف ہے یا کچھ بھی ہے، وہ اسی گروپ کے اندر ہی جو ہے نا وہ سارا ہم شیئر کریں گے. ٹھیک ہے. کوئی اور بات کسی کی؟ کوئی نہیں جی. چلیں جی، اللہ حافظ. بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام السلام. علیکم.